أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اور پورا بھر دو ماپ جب ماپ کر دینے لگو، اور تولو سیدھی ترازو سے، یہ بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا انجام. اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں تجھ کو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی اس سے پوچھ ہوگی. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ناپ تول سے متعلق ہدایات کو ذکر فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا گیا اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ دیکھو جب ماپ کر دینے لگو تو تمہیں ذات باری تعالی کی جانب سے اس بات کی ہدایت کی جاتی ہے اوفوا الکیل، کہ اس ماپ کو پورا رکھنے کا خیال کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور فرمایا جب ترازو میں وزن کو تولنے کا مرحلہ آئے. اب ظاہر انسان جب تول کر کچھ دینے لگتا ہے تو کبھی کبھی یہ خیال دل میں آتا ہے کہ اس تول میں کمی کر لی جائے. ترازو اپنے ہاتھ میں ہے، وزن کا معاملہ اپنے ہاتھ میں ہے، اگر اس میں کمی کرتا ہے تو بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پتہ بھی کسی کو نہ چل سکا اور بیٹھے بٹھائے نفع میں اضافہ بھی ہو گیا. تو فرمایا اس کا خیال کرنا وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ جب بھی تولو تو سیدھے ترازو سے تولو. بڑی واضح ہدایات ہیں کہ جب ماپ کر دینے لگو تو پورا بھر کر دو، یعنی ماپ میں کمی مت کرو. اور وہ ایک مومن کی شان ایمانی کے خلاف ہے کہ جب وہ تولنے اور ناپنے کے معاملے پر آئے تو اس میں ڈنڈی مارا کرے. قرآن مجید میں سخت وعید آئی ہے. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے اس قوم کی کس بات پر پکڑ فرمائی. ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے پکڑ کی گئی. اور خاص طور پر سورۃ المطففین میں بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ مطففین کے لیے ہلاکت ہے. یہ کون لوگ ہیں کہ جب یہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، یعنی جب لوگوں سے لینے کا مرحلہ آتا ہے ان کا سامان اور سودا لوگ تول کر دے رہے ہیں یا ماپ کر دے رہے ہیں تو اچھے طریقے سے وصول کرنا جانتے ہیں. یستوفون، پورا پورا وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ،
اور جب مرحلہ یہ آتا ہے کہ اب لوگوں کو تول کر دینا ہے، ماپ کر دینا ہے، اب اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت پیغام ہے کہ یہ جو کام کرنے والے ہیں، یعنی ڈنڈی مارنے والے، خیانت کرنے والے، تول میں، ترازو میں سیدھا ترازو رکھنے کا اہتمام نہ کرنے والے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے معاشرے میں بہت ساری چیزیں رائج ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم چیز پیک کر رہے ہیں، اس پر جو وزن لکھ رہے ہیں، بھلا اس ڈبے کا وزن کون کراتا ہے؟ آپ اگر کوکنگ آئل خرید رہے ہیں، کوکنگ آئل تول کے لیتے ہیں کوئی؟ بھلا ڈبہ لیا، پیسے دیے۔ اسی طرح سے اگر پتی کا ڈبہ لے رہے ہیں، اب اس کا وزن پورا ہے یا پورا نہیں ہے؟ اور اجناس ہیں، اور اشیاء ہیں، استعمال کی بے شمار چیزیں ہیں جن میں بیچارہ گاہک اور لینے والا اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کے اندر وزن پورا ہے یا پورا نہیں ہے۔ جتنا لکھا ہے اتنا صافی وزن موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس کا نیٹ ویٹ کتنا ہے؟ آیا پیک کرنے والے نے اس میں ڈنڈی تو نہیں ماری؟ اب ڈنڈی مارنا عام ہو گیا، بہت عام بات ہو گئی ہے، جبکہ قرآن مجید میں براہ راست اہل ایمان کو ہدایت کی جا رہی ہے، دیکھنا یہ کام مت کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید نفع کمانے کا آسان ذریعہ ہے۔ نفع کمانے کا آسان ذریعہ نہیں ہے، بلکہ حلال روزی کو گندا اور خراب کرنے کا آسان ذریعہ ہے۔ دیکھیے، ایک تعداد ہے، کثرت ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جس سے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیسے گھر میں زیادہ جا رہے ہیں، مال گھر میں زیادہ جا رہا ہے، ایک ایسی چیز ہے۔ اور ایک حلال کی فکر میں رہنا ہے کہ نہیں، گھر میں نفع بھی لے جانا ہے اور حلال بھی لے جانا ہے، صحیح نفع لے کر جانا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، دونوں قسم کے منافع کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اگر وہ ڈنڈی مار رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، وزن جتنا ہونا چاہیے اس سے وزن کم کر دیا، تقریباً اکثر و بیشتر اشیاء میں اب یہ بات عام ہو گئی ہے۔ جس معیار کی چیز باہر لکھی ہے اس معیار کی چیز اندر موجود نہیں ہے۔ جس کوالٹی کے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں وہ کوالٹی اس کے اندر نہیں ہے۔ لکھا کچھ ہے، اندر کچھ اور ہے، وزن کچھ اور لکھا ہے، مقدار کچھ اور ہے، چیزوں کو گھٹا کر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں نفع بڑھ رہا ہے۔ یاد رکھیں، گنتی کے اعتبار سے روپے زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن روایات سے پتہ چلتا خیر و برکت اس مال کے ساتھ گھر میں نہیں جائے گی۔ اب یہ پیسہ تو دھوکے سے کمایا نا، یہ پیسہ محنت کا نہیں ہے، یہ حق حلال کی کمائی نہیں ہے۔ اور ایک جانب وہ آدمی ہے جو بیچارہ اس فکر میں رہتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے نفع بھی کمانا ہے، حلال کا بھی کمانا ہے۔ یہ فکر بڑی مبارک فکر ہے۔ جس آدمی کو بڑا خیال ہو تجارت کی گدی پر بیٹھے جھوٹی قسم نہ کھائے، سودا بیچے اس کی ضرورت سے زیادہ تعریف نہ کرے، وصف غلط بیان نہ کرے۔ پاکستان کی چیز ہے، پاکستان کی بتائے، یہ نہیں کہ چیز پاکستان کی ہے بتا جاپان کی رائے، یہ بھی دھوکہ عام ہو گیا بھائی۔ چیز کہیں کی بنی ہے، بتاتا کہیں کی ہے۔ وہ خیال کرتا ہے سامنے والے کو میری بات سے دھوکہ نہ لگ جائے، وہ ہر بات کا لحاظ رکھتا ہے، بے شک اس کا نفع بظاہر اس سے کم ہے جو دھوکے سے کما رہا ہے، دھوکے سے کما رہا ہے نا وہ تو علماء نے لکھا ہے، لیکن اس کے نفع میں، اس کے مال میں اللہ تعالی اپنی جانب سے برکت شامل فرما دیتے ہیں۔ اب برکت کیا ہے اور بے برکتی کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان اس قصے میں کبھی بھی نہیں پڑے گا۔ علماء نے لکھا برکت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے مال کا نفع کثیر بنا دیں گے۔ مال قلیل ہے، نفع کثیر ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز قلیل ہے اس کا نفع بھی قلیل ہونا چاہیے، اور جو چیز کثیر ہے اس کا نفع بھی کثیر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ برکت
وہ ہمارے ضابطوں اور اصولوں کی پابند نہیں ہے، برکت تو عطائے خداوندی ہے، اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ یعنی ایک شخص کے پاس جو مال ہے، یہ مال اسے زیادہ راحت پہنچائے گا جو برکت والا مال ہے، نیند اچھی آئے گی، اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی۔ یہ جو لقمہ حلال ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا مال اندر جائے گا ویسے ہی اعمال ہم سے صادر ہوں گے۔ اور اگر حرام کا لقمہ جائے گا تو اس حرام کے لقمے کا اثر یہ ہوگا کہ انسان کو طرح طرح کے گناہوں کے تقاضے پیدا ہوں گے، خیالات آئیں گے۔ جس طرح کا مال اور جیسا لقمہ حلق تک پہنچا رہا ہے، اثرات کے لیے بھی تو تیار رہے نا۔ تو وہ حلال مقدار میں قلیل ہوگا لیکن اس کا نفع کثیر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت شامل فرما دیں گے۔ اور وہی برکت کا مفہوم بڑا عجیب ہے۔ علماء نے لکھا اگر برکت دیکھنی ہو تو وقت میں بھی برکت ہوتی ہے، مال میں بھی برکت ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے، ساری زندگی بیکار گزار دیتے ہیں، لمبی زندگی جیے لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہوا، اعمال صالحہ کی توفیق سے خالی رہے۔ یعنی زندگی لغویات میں، فضولیات میں، گناہوں میں، کھیل کود میں، تماشوں میں گزر جاتی ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زندگی تو بہت طویل عطا نہیں فرمائی لیکن اللہ نے اس سے کام بہت بڑے بڑے لے لیے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس کی زندگی میں برکت ہو گئی کہ تھوڑا وقت پایا لیکن اس تھوڑے وقت کے اندر اللہ نے اس سے دین کا کام زیادہ لے لیا، خیر کے کام اللہ نے زیادہ لے لیے، اچھے کاموں کے لیے اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ برکت ہے۔ وقت کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے جو کام لے رہے ہیں وہ کام صدیوں پر بھاری ہے۔ بعض لوگ مختصر زندگی پاتے ہیں، بہت طویل عمر نہیں ہوتی ان کی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں عجیب قبولیت سے اور برکت سے سرفراز فرماتے ہیں، قلیل وقت میں بہت زیادہ کام کر جاتے ہیں۔ ایسی بھائی پیسے کی صورتحال ہے، اگر مال تھوڑا ہے لیکن برکت ہے، الحمدللہ اچھے کاموں پر صرف ہوگا، ضروریات اللہ تعالیٰ اس مال سے پوری کرا دیں گے، محتاج بننے سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، محتاج بننے سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ مال سے راحت بھی حاصل ہو رہی ہے، ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، احتیاج بھی کسی کا نہیں ہے۔ اور دوسری جانب بعض لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن دھوکے کا مال ہوتا ہے، حرام کا مال ڈھیر جمع کیا ہوا ہے، ناپ تول میں کمی کر کے مال جمع کیا ہوا ہے، نفع گھر میں بہت زیادہ جا رہا ہے لیکن جھوٹ بول کر نفع کمایا جا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر نفع کمایا جا رہا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری دھوکہ دہی کی قسمیں ہیں نا، مومن کو تو زیب نہیں دیتا، لیکن کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی جڑیں گہری ہوتی جا رہی۔ تاجر کا دماغ ایسا چلتا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے یہ شارٹ کٹ ہے، اس شارٹ کٹ سے بہت کچھ جلدی حاصل ہو جائے گا، اور اگر میں نے اس راستے کو پکڑا، سچائی والے راستے کو پکڑا، دیانتداری والے راستے کو پکڑا، ناپ تول پورا کرنا شروع کیا، سچ بولنا شروع کیا، میں نے اگر تجارت میں اس راستے کو پکڑا تو دھوکہ سمجھتا ہے یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ سمجھتا ہے پھر تو اتنا کچھ جمع نہیں ہو سکے گا۔ ارے بھائی یہ تم انگارے جمع کر رہے ہو، مال نہیں ہے یہ مال نہیں ہے، یہ خیر کا سودا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو وہ مال ہے جو حرام کا گھر میں لے جا رہا ہے، جھوٹ بول کر کما رہا ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مار کر کما رہا ہے، غلط بیانی کر کے سودا بیچ رہا ہے، غلط صفت بیان کر رہا ہے، تو ہمیں معلوم ہے اس کی بے برکتی کیا گل کھلائے گی، اس کی بے برکتی یہ گل کھلائے گی۔ حضرت نے لکھا ہے اس سے امراض آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اضطراب اور بے چینی آئے گی، دیکھنے کو بڑا مالدار، نیند بھی نہیں آتی، بے چین، بے سکون، بے قرار، اس لیے کہ وہ مال جو تم نے جمع کیا وہ صرف تعداد کے اعتبار سے تو خوشکن ہے، یعنی گنتی اچھی لگ رہی ہے، اس کی گنتی اچھی لگ رہی ہے، اتنا بڑھ گیا، اب اتنا بڑھ گیا، اب اتنا بڑھ گیا، سوائے اس کے کہ تعداد سے خوشی ہوگی، باقی اس مال کی حقیقت میں کوئی خوشی نہیں ہے، وہ راحت کا سبب
نہیں ہے، بھلا راحت کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ پتہ نہیں اس مال میں کس کس کی آہیں شامل ہوں گی، نہ معلوم کس کس سے لوٹ کھسوٹ کی ہوگی، نہ معلوم کس کس کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کس کس کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا۔ جب یہ سارے دھوکے سے حاصل ہونے والے نفع کو گھر لے جائے گا، اب یہ بچوں پر بھی اثر آئے گا، بیوی پر بھی اثر آئے گا، سارے گھرانے پر اثر آئے گا، اور معمولی بات یہ ہے کہ یہ مال اور نفع بے چینی اور بے سکونی کا باعث بنے گا۔ جیسا مال ویسے اثرات۔ حلال مال ہے، اس کے اثرات بڑے مبارک ہیں۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں ایک زمانے میں دارالعلوم میں بڑے بڑے حضرات کا اجتماع تھا، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت سہارنپوری، ایسے بڑے بڑے جبال علم۔ تو اس زمانے کے اندر ایک بیچارہ گھاس کاٹنے والا ایک عامی سا مسلمان، وہ اس قصبے کے قریب جنگل سے گھاس کاٹتا تھا اور اس کا گزر بسر اسی پر تھا۔ چنانچہ وہ گھاس کاٹ کر کچھ وہ بیچ دیا کرتا تھا، کچھ پیسے اس میں سے، اب اس زمانے میں کتنا کماتا ہوگا اس میں سے کچھ حصہ گھر کے خرچ کے لیے اور کچھ حصہ اللہ تعالی کی راہ میں دینے کے لیے، اور بہت معمولی سی رقم وہ ایک طرف جمع کرتا رہتا تھا اس خیال سے کہ یہ کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے تو یہ جو اکابرین ہیں ان کی دعوت کروں گا۔ دیکھیں آپ غریب آدمی کا جذبہ دیکھیں۔ چنانچہ وہ جمع کرتا رہتا تھا، 5-6 مہینے میں کچھ 4-8 آنے جمع ہو جاتے تھے اتنے عرصے میں جا کر۔ اور سادہ آدمی اتنا کہ جب وہ پیسے جمع ہو جاتے تھے تو ان حضرات کے پاس، یہ جو بڑے بڑے نام میں نے ابھی لیے، ان حضرات کے پاس آ کر وہ کہتے تھے بھئی یہ پیسے ہیں، یہ آپ پیسے لے لیں اور اپنا کھانا پکا کر میری طرف سے دعوت کر لیں، اسے ہانڈی بنا لینا، اور ہانڈی بنا کر وہ دعوت میری طرف سے ہو گئی۔ اب ایسے آدمی کے اخلاص میں کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مخلص نہیں ہے؟ اس سے زیادہ اخلاص کس کے اندر ہوگا؟ گھاس کاٹ کر پیسے جمع کیے اور 5-6 مہینے میں 7 مہینے میں تھوڑے سے پیسے جمع ہوئے، لا کر ان کے حوالے کر دی کہ پکا بھی خود لینا، کھا بھی خود لینا، یہ دعوت میری طرف سے ہو گئی۔ اب وہ پیسے دے جاتا تھا بیچارہ گھاس کاٹنے والا، اور یہ حضرات جو ایک عرصے تک ایک دعوت سے دوسری دعوت تک انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے کہ یہ غریب کب دعوت کرے گا، تو یہ ان پیسوں سے وہ سامان منگواتے تھے، کوئی ہلکی پھلکی کوئی چیز پک گئی، اور میں نے تذکرے میں پڑھا کہ اتنا تھوڑا سا کھانا اس ہانڈی میں ان پیسوں سے تیار ہوتا تھا کہ 1-1, 2-2, 3-3 لقمے لگ سکیں، بس اس سے زیادہ وہ اماؤنٹ بھی نہیں تھا، اتنی مالیت نہیں تھی کہ اس سے کچھ زیادہ پک سکے، تو وہ 1-1, 2-2 لقمے بس کھا کر خوش ہو جاتے تھے۔ تو غالباً حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے حلال مال کی یہ تاثیر ہم نے دیکھی۔ یہ بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، گھاس خود کاٹ رہا ہے اور لے جا کر اسے لاد کر پھر بیچ رہا ہے، گھر والوں کے لیے اس میں سے نکالتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کتنا کماتا ہوگا جو نکالتا ہوگا، اس میں سے پھر اس دعوت کے لیے بچا رہا ہے۔ کہ یہ حلال ترین مال، حلال ترین مال جس کے اندر ذرا سا شک شبہ بھی نہیں کہ اس میں کچھ حرام بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اس کی دعوت کا انتظار کرتے تھے، یہ کب دعوت کرے گا، کب پیسے اکٹھے ہوں گے اس کے پاس۔ جب وہ لا کے پیسے دیتے تھے اور پھر ان پیسوں سے تھوڑا سا کھانا، وہ ایک ہانڈی بنتی تھی، اس میں سے چند لقمے ہمارے حصے میں آتے تھے، لیکن اس حلال کا اثر یہ ہم پر مرتب ہوتا تھا 6-6 مہینے تک، دل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جگمگا رہا ہے، روشن دل ہے، اور نیکیوں کا تقاضا اور داعیہ دل میں پیدا ہو رہا ہے، یہ نیک کام کر لیں، یہ نیک کام کر لیں، یہ لقمہ حلال کی برکت ہے۔ اب اگر کوئی کثرت پر نظر رکھے تو برکت کا مفہوم تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ برکت امر باطنی ہے، برکت امر باطنی ہے، اور کثرت ظاہر کا معاملہ ہے، گنتی ہاتھوں سے ہو رہی ہے اور برکت دل سے محسوس کی جا سکتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ امر باطنی ہے، یعنی برکت ظاہر سے محسوس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے بڑا انعام ہے۔ بعض حضرات کا تو یہ خیال ہے رزق چھوٹی نعمت ہے، برکت شامل ہونا اس سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کے پاس رزق بہت ہے، برکت نہیں ہے، رزق
بہت ہے برکت نہیں ہے، یہ رزق زیادہ ہے حلال نہیں ہے، رشوت کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، اللہ معاف فرمائے کسی کا حق مارا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، ناحق کسی کا مال چھینا ہوا ہے، حرام ذرائع سے مال کمایا ہوا ہے، تو بھائی یہ مال چاہے تعداد میں کتنا زیادہ ہو، اسے بے قرار، بے چین، بے سکون رکھے گا، یہ اس مال سے اسے راحت حاصل نہیں ہوگی۔ تو برکت دراصل امر باطنی ہے، ہر شخص محسوس ہی نہیں کر سکتا برکت ہوتی کیا ہے۔ تو خیر تاکید فرمائی گئی، اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، ہم نے جو پیکنگ کی اس پیکنگ میں ڈنڈی لگا دی، کیا بات ہے، محسوس بھی نہیں ہوا کسی کو۔ 250 گرام لکھا ہوا ہے، 50 گرام کم کر دیا۔ کون تولتا ہے چائے کی پتی کو؟ کون تولتا ہے کٹے کو؟ کون تولتا ہے کاٹن کو؟ کون ایک ایک تھیلی اس میں سے نکال کر دیکھتا ہے کہ یہ کتنا وزن ہے، یہ کتنا وزن ہے؟ یاد رکھنا یہ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، ایک بات دماغ میں بٹھا لینی چاہیے، وہ دیکھ رہا ہے جسے حساب دینا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ یہ جو تصور ہے نا ہمارے ہاں، یہ ساری برائیوں اور گناہوں کی جڑ ہے۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں ہمیں اس وقت کون دیکھ رہا ہے۔ اب ہم رات کو موبائل چلا رہے ہیں تو اس وقت یہ خیال ہوتا ہے اندھیرا بھی ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ صاحب وہ دیکھ رہا ہے جس نے حساب لینا ہے اور جس کو حساب دینا ہے۔ رشوت لے رہے ہیں، کہتے ہیں رشوت دیتے ہوئے اخبار میں لپیٹ کے دینا، یا سگریٹ کے پیکٹ میں ڈال کر دے دینا، یا ماچس کی ڈبیا میں پیسے ڈال کر دے دینا۔ یہ دھوکہ کس کی آنکھ کو دے رہے ہو؟ لوگوں کی آنکھ کو سے چھپانا کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ رب العزت سے چھپانے پر قدرت نہیں رکھتے۔ وہ آیت الکرسی میں آتا ہے نا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کی شان بڑی عجیب ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو جس ذات سے چھپانا چاہیے تھا اس سے چھپا سکتے نہیں، اور ان لوگوں سے چھپا رہے ہیں جنہوں نے حساب لینا نہیں ہے۔ لوگوں نے تو حساب نہیں لینا، آخرت میں جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ یہ مرض مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے، تجارت میں دھوکہ دہی بڑھ رہی ہے، جھوٹ بڑھ رہا ہے، قسم کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ 10 20 50 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے کے نفع کی خاطر کئی قسمیں سودا بیچتے ہوئے کھا لیتا ہے۔ ارے کیوں قسم کھاتا ہے بھائی؟ کیا تمہاری بات میں وزن نہیں ہے، یا تمہاری ذات میں وزن نہیں ہے؟ کہیں تو نقص ہے، جو تمہیں کس کی سہارے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ قسموں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ یعنی آپ کی ذات قابل بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کو قسم کھا کر سودا بیچنا پڑ رہا ہے، یا آپ کی بات مستحکم نہیں ہے، وزنی نہیں ہے، مضبوط بات نہیں ہے، آپ لائق بھروسہ نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، کہ آپ کو ذرا ذرا دیر میں قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا اس عمل کو، سودا بیچے قسمیں کھائے، سودا بیچے قسمیں کھائے۔ فرمایا جو ناحق قسم کھاتا ہے سودا تو بک جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ خیر و برکت خریدار کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ محنت اس نے کی، اس نے مال رکھا، سنبھالا، پھر گاہک کا انتظار کیا، پھر اسے بیچا، جانے والے دن خیر و برکت بھی اسی کے ساتھ لوڈ کرا دی، گاڑی میں مال بھی لوڈ کرایا، ساتھ خیر و برکت بھی لوڈ کرا دی۔ یہ کون سی سمجھداری کی بات ہوئی؟ اپنی محنت، اپنے حصے کی خیر اور برکت وہ اس کے حوالے کر دی، لو بھائی تم اپنے گھر لے جاؤ۔ تو مومن کی شان کے یہ بات خلاف ہے کہ جب ناپ تول میں کرے تو اس میں ڈنڈی مارے، اس میں ڈنڈی مارے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں ایک مرتبہ بتایا گیا کہ ایک تاجر ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے لیے قبر کھودتے ہیں، تو جہاں قبر بناتے ہیں وہاں سے تو ایک ناگ نکل آتا ہے، بڑا زہریلا ناگ برآمد ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ ایک جگہ دیکھا تو اتفاق سمجھا، دوسری جگہ کھولی تو پھر وہی حال ہے، پھر تیسری جگہ کھودی کہ چلو بھئی یہاں بھی اتفاق ہو گیا ہو، تو وہاں بھی وہ نکل آیا۔ وہ میں اس کے گھر والوں سے پوچھے یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے؟ تو پتہ چلے جی تجارت ہی کرتا تھا، اناج غلہ بیچتا ہے۔ تو کہا نہیں جا کر معلوم کرو کہ کیا اس کا عمل ہے، کون سی ایسی بات ہے۔ تو گھر پہ گئے تو وہاں
معلوم یہ ہوا یہ جی صحابی رسول معلوم کرا رہے ہیں، کیا چیز ہے اس کے عمل میں، ایسی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک چیز تھی، اس کی عادت بڑی خراب تھی کہ غلہ بھر کر جب بوریاں بناتا تھا تو روزانہ کتنے خرچے کی اور نفع کی ضرورت ہے، اس کو مفت میں حاصل کرنے کے لیے غلے کی اتنی مقدار بوری بھرتے ہوئے اتنی مقدار غلے کی کم کر کے اس میں بھوسا بھر دیا کرتا تھا، مٹی کچرا بھوسا بھر دیا کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے جب بوری بند ہو گئی اور اس میں کچرا بھی چلا گیا اور اس میں غلہ بھی چلا گیا، جناس بھی چلی گئی، اب کس نے اس کو کھول کر دیکھنا اس میں کتنا کچرا ہے اور اس کے اندر صاف اناج اور غلہ کتنا ہے؟ تو روزانہ کا حساب کر کے بوریوں میں یہ بھوس اور کچرا ملا دیا کرتا تھا اور پھر وہ دھوکے سے گاہکوں کو بیچ دیا کرتا تھا۔ تو میں بس اس کے اسی عمل کی پکڑ اللہ تعالی نے ظاہر فرما دی ہے۔ تو بھائی یہ بڑی نامناسب حرکت ہے۔ شریعت مطہرہ نے تو تلقین یہ کی ہے تم جھکتا ہوا تولو۔ کیا کرنا چاہیے؟ جھکتا ہوا تولنا چاہیے۔ مثال کے طور پر وزن کر لیا، اب بالکل پورا پورا ہے، ڈنڈی بالکل درمیان میں ہے۔ اب تو ترازو میں ڈنڈی نہیں ہوتی ہے، تو ڈیجیٹل کانٹے آ گئے۔ پہلے زمانے میں وہ ہاتھ والے ترازو ہوتے تو بیچ میں ڈنڈی ہوتی تھی۔ اگر وہ دائیں بائیں ہیں تو کم یا زیادہ ہے، وزن کم یا زیادہ ہے، اور اگر وہ بالکل بیچ میں ہے تو اس کی یہ علامت ہوتی تھی کہ وزن صحیح ہے، وزن صحیح ہے۔ تو اس میں بھی تلقین یہ کی گئی ہے کہ تم اس وزن کو تھوڑا سا جھکا کر تولو، یعنی زیادہ تول لو، تھوڑا سا زیادہ تول دو۔ اگر تھوڑا سا اتنا سا ٹکڑا اٹھا کر اور ڈال دیا تو شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ جی اس سے تو فرق پڑ جائے گا، ہمیں نقصان ہوگا، ہمیں نقصان ہوگا۔ یاد رکھیں نقصان نہیں ہوگا۔ تم اگر جھکتا ہوا سودا دو گے، دل وسیع کر کے دو گے، اللہ تعالی خیر اور نفع بھی جھکتا ہوا عطا فرمائیں گے۔ اور ہم اپنی شان کے مطابق جھکتا ہوا دے رہے ہیں، ہم تو یعنی زیادہ نہیں دے سکتے نا، کمزور ہیں، تھوڑا بہت اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ بھی نعوذ باللہ کمزور ہے کہ ہم نے اتنا سا ایک ڈلی ڈالی تو اللہ تعالیٰ بھی اتنا سا ہی ڈالیں گے، بلکہ رب العالمین جب جھکتا ہوا عطا فرمائیں گے تو ان کا جھکتا ہوا ان کی شان کے مطابق ہوگا، پھر وہ بھرپور عطا فرمائیں گے، زیادہ عطا فرمائیں گے۔ بچوں کو بھی تلقین کرنی چاہیے، جب دکان پر بچے بیٹھنا شروع ہوں ان کو ایک تو جھوٹ بول کر سودا مت بیچنا، کوئی خوشی کی بات نہیں، ہم تمہیں قابل نہیں سمجھیں گے۔ بعض لوگ آج کل سکھاتے ہیں دیکھو بھائی اس طرح ناپ تول میں کمی کر دو، اس طرح وزن میں کمی کر دو، اس طرح پیمائش میں کمی کر دو، یہ چیز بیچنی ہے، بچوں کو سکھا رہے ہیں جھوٹ بول دو۔ نہ شروع سے ان کو تلقین کرے کہ ہمیں تم سے نہ یہ توقع ہے، نہ ہم تمہیں یہ سکھانا چاہتے ہیں، نہ اس راستے پر ڈالنا چاہتے، سودا بکے نہ بکے جھوٹ مت بولنا۔ ایک دفعہ اس کی کمر مضبوط کر دے، اب اس کے بعد آزمائش بھی آئے، امتحان بھی آئے، لیکن اسے ثابت قدم رکھنے کے لیے کمر تھپکتا رہے، نہیں بھائی تم صحیح ہو بس۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب باپ اپنے تجربات شیئر کرتا ہے بچے سے، تجربات شیئر کرتا ہے، مثلا ایک سودا لڑکے سے بکی نہیں رہا تو اب ابا اس کو اپنے طریقے پرانے زمانے والے سکھاتے ہیں اس کو کہ اس کو یوں نہیں، یوں کر کے کیوں نہیں بیچا تم نے یہ کیوں نہیں بتایا، یہ کہہ دیتے، یعنی اسے آہستہ آہستہ اپنے پرانے ٹریک پر ڈالتا ہے، دھوکہ دہی جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے، بچے کو غیر محسوس طریقے سے عادی بنا رہا ہے کہ تم نے سودا بیچنا ہے، خواہ کچھ بھی کر کے بیچو۔ اس چیز سے اسے منع کرے اور ہدایت دے کہ نہیں بھائی تم جھکتا ہوا دیا کرو، جب تولو تو کچھ تھوڑا سا بڑھا دو۔ انہیں جھکتا ہوا دینے کی عادت ہوگی، انشاءاللہ جب تک یہ تجارت کی گدی پر بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں خیر و برکت ہی ڈال کے رکھیں گے۔ تو خیر مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس موقع پر جبکہ سامنے والا یہ سمجھے کہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی خراب بات ہے، اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند عمل ہے کہ تم کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو اور وہ تمہیں تمہارے بیان میں سچا سمجھ رہا ہو۔ کیسی زیادتی کی بات ہے نا۔ وہ ہمیں سمجھے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس سے درست بات کر رہے ہیں اور ہم سچ کہہ رہے ہیں،
اور ہم جانتے بوجھتے اس کو دھوکہ دے رہے ہوں اور جھوٹ بول رہے ہوں، یہ مومن کی شان کے بہت زیادہ خلاف بات ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے، ناپسندیدہ ترین بات ہے۔ تو فرمایا گیا اوفوا الکیل اذا کلتم، دیکھو جب ماپ کر دو تو پورا بھر کر دو۔ جو بھرنے والی چیزیں ہیں جن کے خاص پیمانے ہوتے ہیں اسے کیل کہا جاتا ہے، اور بعض چیزیں جن کا وزن کیا جاتا ہے، بٹے رکھے جاتے ہیں اور پھر ایک جانب وزن رکھا جاتا ہے، ایک جانب اس کو تولا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وزن کرنا۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، جب تولے تو سیدھی ترازو سے تولے، یعنی اسے کمی کی جانب نہ جھکائے، اپنی جانب سے کوشش نہ کرے کہ کم چلا جائے، تھوڑا چلا جائے۔ یہ عجیب بیماری ہے، یہ لت لگ جائے تو امیر کو بھی لگ جاتی ہے، لت لگ جائے تو غریب کو بھی لگ جاتی ہے، وہ سبزی بیچنے والے کو بھی لگ جائے تو اس کو بھی لگ جاتی ہے، وہ بھی کہتا ہے 2-4 آلو ادھر ادھر کر دوں، تھوڑا سا وزن کم کر دوں۔ یہ بے برکتی کی باتیں ہیں، اپنے حق میں نقصان کی باتیں، کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے۔ یہ سیدھا تولنا یا زیادہ تولنا، فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہترین بات ہے، یہ بہترین چیز ہے۔ جب تول کر دے رہا ہے تو پورا پورا دے، سامنے والا مطمئن ہو، اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ اور ایک عجیب بات فرمائی گئی، احسن تاویلا، اس کا انجام بھی بڑا اچھا ہے۔ ظاہر ہے اگر یہ صحیح کام کر رہا ہے، ناپ تول ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا، اس میں کمی نہیں کرتا، تو یقیناً قرآن مجید میں اسی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، احسن تاویلا، اس کا انجام یقیناً بہتر ہونے والا ہے۔